خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اتحاد و اتفاق۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، شیخ الحدیث کلیۃ البنات دراسات الاسلامیہ، سیاسی امور جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان، چیئرمین اتحاد بین المسلمین ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ میں ان سے سوال کروں گا کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کس طرح ممکن ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ فہد بھائی، آپ نے بہت برننگ ایشو پر آج کا مکالمہ رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کی اہم ترین ضرورت ہے اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنا۔ علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا کہ کہیں ہیں فرقہ بندی، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا ہمیں مسلمان سمجھتی ہے اور ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن مسلمان کی جو علامت ہے، مسلمان کی جو پہچان ہے، وہ احادیث مبارکہ میں متعدد مرتبہ مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ ایک آپ نے تعریف بیان کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یہ نہیں مجھے کہا گیا کہ میں آپ کے ایمان کو جج کروں، میں کسی تھرڈ کے اسلام کو جج کروں۔ مجھے تو یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنے اسلام کی فکر کروں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے ایمان کا گراف کہاں جا رہا ہے، کس مقام پر کھڑا ہے۔ لیکن خود راہ فضیحت، دیگر راہ نصیحت، اپنے لیے تو ہم سہولتوں کے، رعایتوں کے اور عافیتوں کے اور رخصتوں کے دروازے تلاش کرتے ہیں، اور اوروں کے لیے ہم عزیمتوں کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ سوال کیا کرتا ہوں اپنے دوست و احباب سے کہ دیکھیے، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی فرینڈس کی طویل ترین لسٹ میں، یا چلیں جہاں آپ جاب کرتے ہیں، جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں، جہاں آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، وہاں کوئی تو ہوگا جو آپ کے عقیدے اور آپ کے مسلک اور آپ کے منہج سے کچھ اختلاف رکھتا ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں کیا ان سے بھی اسی طرح لڑتے ہیں آپ جس طرح آپ فیس بک پہ لڑائی کرتے ہیں؟ یعنی فیس بک جو ایک مؤثر ذریعہ تھی ابلاغ دین کا، جو ایک، لیکن فیس بک کا مطلب ہے چہرہ کتاب، جس طرح کہا جاتا ہے، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے۔ چہرہ شناسی باقاعدہ ایک علم ہے کہ آپ چہرے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ آپ سے مخلص ہے یا آپ سے بغض رکھتا ہے۔ اسی لیے شاید اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھو، کسی مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، کیونکہ تمہارا مسکرا کر ملنا تو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرنا بھی صدقہ ہے، اسے بھی حقیر نہ جانو۔ تو ہم اپنے اسلام کا، ہم اپنی قوم کا، ہم بحیثیت پاکستانی اپنی نیشنلٹی کا کیا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور دیکھیے، اس وقت 3 طبقات ہیں جو عملاً موجود ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو مذہب سے ریلیٹڈ ہے، وہی مسلک میں بھی زیادہ انوالو ہے، اور جو فروعی اختلافات ہیں یا امتیازی مسائل ہیں، شناخت کے مسائل ہیں، ان میں وہ بہت زیادہ متشدد ہے۔ باقی وہ غیبت بھی کر رہے ہوں گے اور اسے حرام نہیں سمجھیں گے، وہ الزام تراشیاں بھی کرتے ہیں، اسے حرام نہیں جانتے، وہ بہتان لگاتے ہیں اور اسے غلط نہیں سمجھتے، وہ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں
اور اسے حرام نہیں سمجھتے، وہ امانت داری میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، پھر بھی اسے حرام نہیں سمجھتے، لیکن جو ان کے مسلک سے وابستہ جو امتیازی مسائل ہیں، دیکھیں میں جنرل گفتگو کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے ہی ہم مسلک ہم پر فتوی لگا دیں، لیکن وہ ان امتیازی مسائل میں بہت متشدد ہیں۔ ایک تو یہ گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہمارے یہاں وہ پایا جاتا ہے کہ جس کی تمام تر فکر کا، تمام تر جد و جہد کا، تمام تر محنتوں کا، ریاضتوں کا، بھاگ دوڑ کا، اس کی تعلیم کا بھی، اس کی شادی کا بھی مقصد، اس کے کاروبار کرنے کا مقصد بھی صرف 1.5 بالش کے پیٹ کی پوجا پاٹ ہے۔ اس طرح اکبر آبادی نے کہا تھا، کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے پیش نظر امت کا کوئی درد، اجتماعیت کا کوئی مسئلہ، اسلام کا کوئی ایشو کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ انہی لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہ نہیں سنا کہ باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ میں نے کہا یہ کون سا کوئی قانون ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہہ لیں انڈیا کا کوئی گانا ہے۔ میں نے کہا یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ پیسے کی کیا ویلیو ہے، پیسے کی کیا حقیقت ہے کہ باپ اور بھائی سے زیادہ آپ نے پیسے کو اہمیت دے دی؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس قوم کا سلوگن ہے جو مادہ پرست ہے، یہ اس قوم کا سلوگن ہے جو پیدا ہی روپے اور پیسے کے لیے ہوئے ہیں۔ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں دراصل جو انسان کہلاتے ہیں، کنتم خیر امت جنہیں کہا گیا، وہ پیسے کو باپ سے، بھائی سے بہت اونچا کرنا تو بہت دور کی بات، وہ تو پیسے کو پرکاہ کے برابر اہمیت نہیں دیتے۔ تو بہت دکھ کی بات ہوتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے نزدیک صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدرہم وعبد الدینار وعبد القمیص، درہم، دینار اور پوشاک کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ جب اسے یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں تو وہ دینے والے کے گن گاتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، دوستیاں قائم رہتی ہیں، اور جہاں دینے سے روک لیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پیسے کی بنیاد پر اختلاف نظریات کی بنیاد پر نہیں ہوگا، شخصیات کی بنیاد پر اور پیسے کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر۔ یہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا طبقہ فہد بھائی، ناصر بھائی اور میرے دیکھنے والوں، سننے والوں، بہن بھائیوں، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو دین سے لا تعلق ہو کر، مسجد سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو اگر دین کا طالب علم بنانا بھی چاہتا ہے تو حضرت استاد محترم علامہ گوگل شریف کو، مختلف ویب سائٹس پر، مختلف فیس بک پر آنے والی پوسٹ کو، یوٹیوب پر ہر ایرے غیرے کی گفتگو سن کر وہ اپنے آپ کو دین کا طالب علم بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آج ہم حدیث پڑھ رہے تھے حضور کریم بخاری شریف کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ اس علم کتابوں سے اٹھ جائے گا، کتابیں اٹھا لی جائیں گی، بلکہ علماء کرام کی روحیں قبض ہوں گی، ان کا قتل ناحق ہوگا، وہ اللہ کو پیارے ہوں گے، ان کے جانے سے، ذہاب العلماء، ان کے جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جہال باقی رہ جائیں گے اور لوگ انہی جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، انہیں اپنا استاذ اور اپنا ٹیچر اور اپنا ہمنوا، اپنا راہبر اور رہنما بنائیں گے۔ پھر وہ ان سے سوال پوچھیں گے، وہ جہالت سے جواب دیں گے، ان کے پاس قرآن و سنت کا کوئی علم نہیں ہوگا۔ فَافْتَحُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایسے میں جو علماء حق کہلاتے ہیں، جو قرآن و سنت کو علم سمجھ کر اس کی تبلیغ اور ابلاغ اور نشر اور اشاعت اور اس کی تدریس اور تعلیم اور تعلم کو اپنی زندگی کا محور اور اپنی زندگی کا مرکز اور اپنی زندگی کا بنیادی مقصد اور مشن قرار دیتے ہیں، ان کے ذمے کم از کم اتنا تو کام ضرور ہونا چاہیے کہ وہ فروعی اختلافات کو فروعی درجے پر ہی رکھیں۔ فرع کہتے ہیں شاخوں کو،
وہ بنیاد نہیں بن سکتی، اصل الاصول قرار نہیں پا سکتی کہ اس کی بنیاد پر امت میں دراڑیں ڈالی جائیں، امت میں اختلاف کو ہوا دی جائے۔ ہاں ذکر نفعت ذکر، یقیناً نصیحت کی جانی چاہیے اگر نصیحت فائدہ مند ہو رہی ہو۔ یقیناً ہمیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ہمیں مکالمے کا سہارا لینا چاہیے، تنیس کے دائرے میں، ادب اور آداب کے دائرے میں، نصیحت کے دائرے میں، بہترین اسلوب میں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ رب العالمین نے تو اہل کتاب سے بھی مناظرے، مجادلے، محاکمے اور مباحثے میں بہت ہی احسن انداز سے بات کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو جو ہمارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کے ساتھ تو ہمیں بہت ہی پیار سے، بہت ہی شائستگی سے، بہت ہی بہترین اسلوب کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں وہاں جا کر بہت ہی نرمی سے بات کرنا، تمہاری آواز میں بہت ہی نرماہٹ ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، روئے زمین پر اس وقت ان سے بڑا کوئی پاکباز اور عبادت گزار اور نیک نہیں تھا، علی الحق نہیں تھا، اور فرعون اس وقت کائنات کا سب سے بڑا ظالم، فاسق، فاجر، اللہ رب العالمین کے مقابلے پر آ کر انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کے پاس بھیجے جانے والے اپنے داعیان کو، مبلغین اسلام کو نرمی سے بات کرنے کی تلقین فرمائی، تو ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں، نہ ہم میں سے کوئی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسا ایمان اور درجہ اور عمل اور تبلیغ کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ ہم میں سے کوئی فرعون جیسا نافرمان اور بد کردار ہے۔ ہمیں تو ایک دوسرے کے لیے بہت ہی پولائٹنس کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم خو ہو کر، مہربان ہو کر ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ اس وقت کا اولین تقاضا ہے، وگرنہ ہمارے فتوے، ہمارے نعرے، ہماری تقریریں ایک دوسرے ہی کے خلاف استعمال ہوں گی، اور کوئی جذباتی، کوئی نفسیاتی مریض خدا نخواستہ اٹھ کر کبھی بھی کسی پر بھی کوئی فتویٰ لگا کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہے، اسلام کا کے چہرے پر شاید ہماری وجہ سے اس کے نقوش بگاڑے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے میں شکر گزار ہوں فاض شمسی بھائی کا کہ آپ نے اہتمام فرمایا اور یہ ٹوٹی پھوٹی معروضات دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا اہتمام کیا۔ خدا کے لیے آپ ممبر رسول پر بیٹھے یا مسند تدریس پر، آپ اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہوں یا پڑھتے ہوں، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہوں، آپ کسی فیملی سے بلانگ کرتے ہوں، آپ کسی سماجی سرکل سے وابستہ ہوں، سول سوسائٹی کا حصہ ہوں، آپ فیس بک پر بیٹھیں، آپ کسی انسٹاگرام، ٹویٹر یا واٹس ایپ پر بیٹھیں، خدا کے واسطے اپنے اوپر چیک لگائیے، کنٹرول کیجیے، اپنے جذبات کو لگام دیجیے۔ آپ کی کوئی شیئرنگ، آپ کا کوئی کمنٹ اور آپ کا کوئی لائک اس امت کے وقار میں اضافے کا باعث بننا چاہیے، اس امت کے قد اور کاٹ کو کم کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ شاید یہی معنی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور گروہوں میں نہ بٹو، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ آج ہر مسجد اور ہر ممبر سے قرآن کی یہی پکار بار بار پکاری جاتی ہے، لیکن شاید ہم نے حبل اللہ المتین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے رسی کے ایک ایک سرے کو اپنے پاس پکڑ لیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی رسی کے ٹکڑے ہر ایک کے پاس ہیں اور اس نے اسی کو حبل اللہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ حبل اللہ تو وہ ہے جو العروۃ الوثقی ہے۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، ہمارے عقائد قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق فرمائے۔ اللہ کریم ہم میں سلف صالحین جیسا توسع، ان کے جیسا تواضع ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ کریم امت میں جوڑ پیدا کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، امت میں تفریق، افتراق پیدا کرنے والوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ آخر میں
میں شکر گزار ہوں جناب فاضل شمسی محمدی بھائی کا، ان کی ٹیم کا اور آپ سب کا کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ کریم اس گفتگو کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بہت خوبصورت اور احسن طریقے سے اس کی تفسیر فرمائی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پیغام لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو جوڑنے اور قریب آنے کا ایک ذریعہ بن جائے، اور آپ لوگوں کا اس میں یہ تعاون ہوگا کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ہمارا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اصلاح کا باعث بنے۔ انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، جب تک کہ نہیں اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔